اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناج پرستی اور اکڑا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی۔ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور خاموشی اختیار کریں پلیز۔ جناب اسپیکر، لہذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ و برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا
وہ 7.9% آف جی ڈی پی تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 3.1% تھا جناب اسپیکر۔ موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں، ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا، اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ پی ٹی آئی کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا۔ جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2,467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات